اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وإذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 تا 34 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کو اور اپنے علم کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں؟ اب پانی ایک مائع چیز ہے، ٹھوس چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے بحری جہاز اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں اور بہت زیادہ سامان لے کر چلتی ہیں، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی عطا اور عنایت ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب چیز پانی میں ڈبو دے۔ اس میں جو آدمی صبر سے اور شکر سے کام لیتا ہے اس کو ان کے اندر نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سمندری سفر ہوتا ہے تو وہاں موجیں کشتیوں کو، بحری جہازوں کو گھیر لیتی ہیں، جیسے سائبان آ گئے ہوں، تو اس وقت چونکہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی ان کو جو ان کی مدد کر سکے سوائے اللہ جل جلالہ کے، تو چاہے شرک کرنے والے لوگ بھی ہوں تو اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں اور ساری عبادت، ساری اطاعت اسی کے لیے خالص کر دیتے ہیں، سارا دین اسی کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ان کو خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے توبہ کی تھی اور اپنی توبہ پر وہ قائم رہتے ہیں، راہ راست پر رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ناشکری پر آ جاتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی غور کی بات ہے کہ جو لوگ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو نماز کا بھی اہتمام، دعاؤں کا بھی اہتمام، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری کا اہتمام، اور جیسے ہی مشکل دور ہوئی، مسئلہ حل ہوا تو اب نماز کی بھی فکر نہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، جیسی زندگی پہلے گزر رہی تھی ویسی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر وقت آدمی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن، اس دن اللہ جل شانہ ہر آدمی کو اس کے کیے کی سزا دیں گے، لیکن ایسا ہوگا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، وہاں سفارش اللہ جل جلالہ کی اجازت سے ہو سکے گی اور اسی کے حق میں ہو سکے گی جس کے حق میں اللہ جل شانہ اجازت دیں گے، حتیٰ کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا، یعنی اللہ جل جلالہ کی اجازت کے بغیر۔ تو آدمی دنیاوی زندگی کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے، شیطان کے دھوکے دینے سے اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور آخر میں اس حقیقت کو ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اس نے اپنے پاس خاص رکھی ہیں اور وہ اسی کا خاصہ ہیں۔ قیامت کا علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے نشانیاں بتا دی ہیں جیسا کہ فتنے وغیرہ، اس سے اتنا تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے، لیکن بالضبط یہ معلوم ہو کہ کس وقت آئے گی یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح سے بارشیں برسانا یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہی کا خاصہ ہے، اور یہ جاننا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ جل جلالہ ہی جانتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ علامتوں سے، کچھ آلات سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک وقت کے بعد، لیکن اللہ جل شانہ تو یقینی جانتے ہیں اور ہر وقت جانتے ہیں۔ اور اس حقیقت کو آگے بیان فرمایا کہ انسان کی حقیقت تو یہ ہے، بلکہ ہر متنفس کی، ہر جان والے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ کسی جان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سی زمین میں وہ مرے گا، کیونکہ سارا علم اللہ جل جلالہ کا ہے، وہی علیم بھی ہے، وہی خبیر بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔